میں اسکول سے تھکی ہاری آئی تو دیکھا گھر میں کچھ مہمان آئے ہوئے تھے۔ سلام کیے بنا میں وہاں سے جا نہیں سکتی تھی، اور اگر جاتی بھی تو کپڑے ٹھیک نہیں پہنے ہوئے تھے۔ میں نے ایک نظر اماں پر ڈالی تو وہ مجھے گھور کر رہ گئیں، کیونکہ انہوں نے مجھے رات کو ہی اطلاع دے دی تھی کہ صبح کچھ مہمان آنے ہیں اور میں اچھے سے کپڑے پہن کر سکول جاؤں، کیونکہ جب میں واپس آؤں گی وہ لوگ آ چکے ہوں گے اور مجھے کپڑے بدلنے کا بھی وقت نہیں ملے گا۔ اس وقت میں نے توجہ نہیں دی، کیونکہ مجھے لگا تھا کہ کل میں چھٹی سے گھنٹہ پہلے ہی گھر کے لیے روانہ ہو جاؤں گی، کیونکہ پرنسپل صاحبہ میری امی جان کی جاننے والی تھی، اور انہیں یہ بھی پتہ تھا میرے رشتے کے لیے کچھ لوگ آ رہے ہیں۔ اس لیے میں بالکل مطمئن تھی کہ جلدی آ جاؤں گی تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اگر ایسا نہ ہوا، جیسے ہی میں گھر میں داخل ہوئی دیکھا تو مہمان خواتین صحن میں بیٹھی ہوئی تھی۔ میں خجل سی ہو گئی، سمجھ نہیں آ رہا کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے۔ ماں کے کہنے پر خاموشی سے چادر اتار کر پٹا سر پر جمایا اور ان مہمان خواتین کو سلام کرنے چلی آئی۔ وہ لوگ مجھے گہری نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ آج بچوں کو پینٹنگ سکھائی، کچھ کلرز میرے کپڑوں پر دھبوں کی صورت لگ چکے تھے جو بہت برے دکھائی دے رہے تھے۔ میں نے جلدی جلدی سے وہاں پر ہاتھ رکھ کر ان دھبوں کو چھپایا۔ مہمان خاتون کی نظروں سے یہ منظر چھپا نہ رہ سکا۔ انہوں نے میری طرف دیکھ کر ایک مسکراہٹ اچھال ہی دی۔ میں اپنا سر جھکا کر رہ گئی۔ ماں کا تو بس ہرگز نہیں چل رہا تھا کہ وہ مجھے ماریں، کیونکہ انہیں میرے یہ کپڑے بالکل بھی پسند نہیں آ رہے تھے۔ میں تو یہ سوچ کے یہ کپڑے پہن کر گئی تھی کہ آج پینٹنگ کا دن ہے، پھر بچوں کے ساتھ پینٹنگ کرنے میں پتہ نہیں چلتا، اکثر کپڑے میلے ہو جاتے ہیں۔ مجھے کیا پتہ تھا وہ مہمان خواتین جلدی آ جائیں گی۔ میں 5 منٹ وہاں بیٹھی رہی۔ ماں کے غصے سے گھورنے پر مجھے وہاں سے اٹھ کر کچن میں جانا پڑا۔ چائے بن چکی تھی، بس ٹرے میں لوازمات سجا کر مجھے باہر لانی تھی۔ آپی بھی غصہ کرتے ہوئے کہنے لگی، کم از کم ڈھنگ کا کوئی سوٹ ہی پہن لیتی۔ میں نے آپی کی طرف نم آنکھوں سے دیکھا۔ انہوں نے مجھے گلے لگا لیا، زندگی کی اونچ نیچ سمجھانے لگیں۔ ان کے اتنے بڑے لیکچر کے بعد مجھے کپڑے بدلنے ہی پڑے۔ آج تک میں نے کبھی لال رنگ کا سوٹ بالکل بھی نہیں پہنا تھا، مگر اماں نے اب خاص طور پر میرے لیے یہ سوٹ سلوایا تھا۔ میں نے کوفت سے اس رنگ کو دیکھا جو میں نے آج تک نہیں پہنا تھا۔ مجھے یہ سب بہت عجیب و غریب لگ رہا تھا، مگر آپی کے ڈانٹنے پر مجھے وہ سفید سوٹ پہننا ہی پڑا۔ اس میں میری سفید رنگت دمک رہی تھی۔ آپی تو بار بار بلائیں لے رہی تھیں۔ میں مسکرانے لگی۔ اچھا سا تیار ہونے کے بعد باہر آئی تو مہمان خاتون جو سامنے بیٹھی ہوئی تھیں، انہوں نے مجھے اپنے پاس بٹھا لیا، یہاں تک کہ میرا صدقہ تک اتارا۔ میں حیران رہ گئی، وہ بہت محبت سے پیش آ رہی تھیں۔ اماں نے پہلے ہی یہ رشتہ طے کر رکھا تھا، بس اب وہ لوگ باقاعدہ منگنی کی رسم ادا کرنے کے لیے آئے تھے۔ میں نے آج تک ان لوگوں کو کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اماں کے دور کے رشتہ دار تھے۔ یہ رشتہ بہت پہلے سے ہی طے کر دیا گیا تھا۔ کافی دیر سب لوگوں کے درمیان آپس میں باتیں ہوتی رہیں۔ پھر وہ عورت جس کا نام ممتاز بیگم تھا
اس نے میرے ہاتھ میں انگوٹھی پہنا دی اور باقاعدہ اپنے خاندانی سونے کے کنگن بھی میری کلائیوں کے اندر ڈال دیے۔ میں حیران رہ گئی۔ بہت عرصہ پہلے جب ابا فوت نہیں ہوئے تھے تب اماں کے پاس بھی بالکل ایسے ہی کنگن تھے، مگر ابا کی وفات کے بعد آپا کی شادی کے لیے اماں کو وہ کنگن بیچنے پڑے۔ وہ بہت خوبصورت کنگن تھے۔ آج میری ساس نے میرے ہاتھ میں ڈالے تو میں مسکرا کر رہ گئی۔ اماں کو اس بات کا بڑا ارمان تھا کہ ان کے خاندانی کنگن ان کی بیٹیوں کے پاس نہیں ہیں۔ آج تو اماں بھی مسکرا رہی تھیں۔ میرے ہونے والے شوہر نے بی اے کیا ہوا تھا۔ نوکری کرنے کی بجائے وہ زمینداری پر توجہ دیتے تھے۔ شہر میں انہوں نے کافی کاروبار کر رکھے تھے۔ مالی حالات سے وہ لوگ بہت زیادہ اچھے تھے۔ میرا ایک بھائی تھا جو پچھلے سال سعودیہ عرب میں گیا تھا۔ اس کے بعد اماں اور میں گھر میں اکیلے رہنے لگے تھے۔ بہن کی شادی ہو چکی تھی۔ اس کا شوہر بھی بہت اچھا تھا۔ وہ ایک اسکول میں ٹیچر کے فرائض سر انجام دیتے تھے۔ آپا خود بھی نوکری کرتی تھیں۔ کافی دیر وہ لوگ ادھر ادھر کی آپس میں باتیں کرتے رہے۔ شام ہوئی تو آپا نے کھانا لگا دیا۔ سب لوگ خوش گپیوں میں مصروف رہے۔ پہلے تو میں آرام سے سکون سے بیٹھی رہی، مگر جب سرفراز آ کر دسترخوان پر بیٹھ گئے تو مجھ سے تو ایک نوالہ بھی نہیں لیا گیا۔ میں سر جھکا کر بیٹھی رہ گئی۔ آپا نے مجھے کچن میں جانے کو بولا کیونکہ میں کچھ کھا نہیں رہی تھی اور ہاتھ علیحدہ سے کانپے جا رہے تھے۔ سرفراز میری اس حالت سے کافی لطف اندوز ہو رہے تھے۔ میں نے ایک دو بار سرسری سا دیکھا تو زیر لب مسکرا رہے تھے۔ میں مسکرا کر رہ گئی۔ آج ہی ہماری منگنی ہوئی تھی اور ٹھیک 1 مہینہ بعد سادگی سے نکاح ہونا قرار پایا تھا۔ ہم لوگ اتنا زیادہ خرچ بالکل بھی برداشت نہیں کر سکتے تھے، اس لیے ممتاز آنٹی نے فیصلہ کیا تھا کہ شادی بالکل سادگی سے ہوگی۔ وہ لوگ ولیمہ بڑے پیمانے پر کر لیں گے۔ ہمیں کوئی اعتراض نہیں تھا۔ شادی کی تاریخ رکھ دی گئی۔ میں کچن میں آ کر سب لوگوں کے لیے چائے بنانے لگی۔ سب لوگ کھانا کھانے کے بعد صحن میں جا بیٹھے۔ میں نے سب کو چائے دی اور خود کمرے میں آ کر آپا کے ساتھ باتیں کرنے لگی۔ ممتاز آنٹی اپنے ساتھ بہت سارا سامان لائی تھیں۔ ہم لوگ وہی سامان دیکھتے رہ گئے۔ آنٹی نے ایک خطیر رقم امی کو دی اور کہا کہ ہم لوگ سارے کپڑے اور بری کی چیزیں خود لے لیں گے، کیونکہ وہ لوگ میری پسند ناپسند سے واقف نہیں تھے۔ انہوں نے سرفراز کو بھی کہہ دیا کہ وہ ہمیں بازار لے جائیں گے۔ امی کو یہ سب مناسب بالکل نہیں لگ رہا تھا، اس لیے انہوں نے کہا کہ شادی کی تیاریاں شروع کرنے سے پہلے نکاح کر دیا جائے۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں تھا اور سرفراز بھی بہت زیادہ خوش تھے۔ یوں شادی سے پہلے ہم لوگوں کا نکاح پڑھا دیا گیا۔ ممتاز آنٹی کے ہاں یہ رواج تھا کہ وہ لوگ نکاح کے اگلے روز بہو کو دربار کی زیارت کرانے لے جاتے تھے۔ وہ بہت کوئی نامی گرامی حضرت تھے جن کی ان کے گاؤں میں باقاعدہ مزار بنی ہوئی تھی۔ مجھے وہاں لے جایا گیا۔ وہاں عورتوں کو دعائیں مانگتا دیکھ میں حیران رہ گئی۔ کچھ عورتیں تو باقاعدہ سجدہ کر رہی تھیں۔ یہ جہالت کی اعلیٰ مثال تھی۔ میں تو حیران رہ گئی کہ وہ خدا کے ساتھ کسی کو شریک کیسے ٹھہرا سکتے ہیں۔ بہرحال ہم لوگ کافی دیر وہیں رہے۔
کھانا بھی وہیں کھایا۔ مجھے بہت عجیب لگ رہا تھا۔ لوگ قبروں کے ساتھ بیٹھے ہنس رہے تھے، کوئی موبائل چلا رہا تھا تو کوئی کیا کر رہا تھا۔ غرض بہت ہی عجیب ماحول تھا۔ 5-6 تو مانگنے والے وہاں لائن بنا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک کو دو تو دوسرا صدائیں لگانا شروع کر دیتا تھا۔ وہاں میں نے ایک عورت کو دیکھا جس کا شوہر خاصا پڑھا لکھا لگ رہا تھا، مگر وہ عورت بیٹے کے لیے منت کا دھاگا باندھنے کے لیے آئی ہوئی تھی۔ وہ خدا سے مانگنے کی بجائے اس حضرت سے مانگ رہی تھی۔ مجھ پر تو حیرت کا پہاڑ ٹوٹ پڑا کہ یہاں کتنی زیادہ جہالت ہے، مگر اس وقت میں کچھ کر نہیں پائی۔ ابھی تو نکاح ہوا تھا، اماں تو مجھے مار ڈالتیں۔ اگر میں کوئی اعتراض کرتی، ہم لوگ سارا دن وہاں رہ کر شام کو کھانا کھا کر گھر واپس آ گئے۔ ہمارے ہاں رواج تھا کہ بہو شادی سے پہلے سسرال نہیں جاتی، اس کو بہت برا سمجھا جاتا ہے۔ اس لیے سرفراز کی پھپھو کے گھر کھانے کا انتظام کیا گیا تھا۔ ہمارے کھانا شروع کرنے سے پہلے ان لوگوں نے وہ کھانا گاؤں کے پیر صاحب کے پاس بھجوایا۔ جب تک انہوں نے نہیں کھایا تب تک ہمیں کھانا کھانے کی اجازت نہیں ملی۔ ہم دسترخوان پر ایسے ہی فضول بیٹھے رہے۔ مجھے بہت عجیب و غریب لگ رہا تھا۔ آپا بھی بہت زیادہ حیران اور پریشان ہو رہی تھیں، جبکہ امی ممتاز آنٹی کے ساتھ بات چیت کرنے میں مشغول تھیں۔ میں سرفراز کو کہنا چاہتی تھی کہ یہ سب گناہ ہے، مگر مجھے بات کرنے کا موقع ہی نہیں ملا اور ہم لوگ گھر پر واپس آ گئے۔ گھر آ کر میں نے آپا سے یہ بات ڈسکس کی تو انہوں نے مجھے چپ رہنے کو بولا اور کہنے لگیں، پہلے اپنے گھر کا ماحول دیکھنا، پھر انہیں سمجھانا۔ اگر تم شروع میں انہیں سمجھانے لگ جاؤ گی تو انہیں بہت برا لگے گا، ہو سکتا ہے کہ وہ تمہاری بات نہ مانیں۔ بہتر ہے کہ پہلے سب کچھ دیکھنا، اس کے بعد کوئی فیصلہ کرنا۔ ابھی اعتراض کا مطلب انہیں خود سے بدظن کرنا ہے۔ آپا کی بات خاصی معقول تھی، اس لیے میں نے خاموشی اختیار کر لی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں پڑھی لکھی لڑکی ہوں، ایسے جہالت بھری رسموں کو ادا ان لوگوں کو نہیں کرنے دوں گی۔ بھلا یہ کیا بات ہوئی؟ یہ ہے کہ وہ لوگ ایک شخص کو ولی مان کر اس کا میزار بھی بنا چکے تھے۔ اب جب کچھ بھی مانگنا ہوتا تھا تو اس کے سامنے سب کے سب سجدہ ریز ہو جاتے۔ یہ بات مجھے کافی ساری کھٹک رہی تھی۔ اگر مجھے پہلے پتہ ہوتا تو شاید میں اس شادی سے بھی انکار کر دیتی، کیونکہ میں ان سب رسم و رواج کے خلاف تھی اور ہرگز انہیں نہیں مانتی تھی۔ تیاریاں بھی شروع ہوئیں تو ممتاز آنٹی ہمارے گھر آ گئی۔ میں چاہتی تھی کہ میں شادی کا لہنگا گلابی کلر کا لوں، مگر آنٹی نے سختی سے منع کر دیا اور کہنے لگی کہ ہمارے پیر صاحب کا حکم ہے کہ شادی کا جوڑا سبز لینا چاہیے۔ میں حیران رہ گئی۔ بہرحال جہیز میں ہم نے جتنے بھی کالے سوٹ لیے تھے وہ میری ساس نے انہیں نکال دیا اور کہنے لگیں کہ تم شادی کے بعد کوئی کالا یا سفید جوڑا نہیں پہنو گی۔ تو کالا اور سفید دونوں میرے پسندیدہ رنگ تھے اور میں نے کافی سارے سوٹ بھی لے لیے تھے۔ مجبوراً امی کو وہ سوٹ بھی اپنے پاس موجود رکھنے پڑے۔ انہوں نے کہہ دیا کہ بے شک آپ یہ سب بعد میں اٹھا لینا، ابھی وہ کہہ رہی ہیں کہ نہیں دینے چاہیے تو رکھ لیتے ہیں۔ مجھے بہت زیادہ برا لگا، کیونکہ میں نے یہ سب سوچ لیا تھا کہ ولیمے کے اگلے روز جب امی جان کے گھر آؤں گی
تو کالا سوٹ پہن کر ہی میں آؤں گی جس پر مہرون کلر کا کام کیا تھا۔ جب ساس نے منع کیا تو میرا موڈ آف ہو گیا۔ آپی نے بہت سمجھایا اور میرے لیے ایک گلابی رنگ کا سوٹ خرید کر سلوا لیا۔ امی بیچاری بھی پریشان ہو چکی تھیں کیونکہ میری ساس نے 6 سوٹ نکال دیے تھے جس میں تھوڑا سا بھی کالا یا سفید رنگ تھا۔ اب سوٹ کم ہو چکے تھے۔ امی اس بات کو لے کر پریشان تھیں کہ انہیں سب کو دکھانے کے لیے اور سوٹ خریدنے پڑیں گے۔ میں نے امی جان کو منع کر دیا کیونکہ ہماری اتنی حیثیت نہیں تھی، مگر کس ماں کا دل چاہتا ہے کہ وہ اپنی بیٹی کو ایسے رخصت کر دے۔ امی نے بھی کسی طرح قرضہ لے کر سوٹ مکمل کیے۔ مجھے بہت زیادہ برا لگا تھا۔ میں چاہتی تھی کہ نکاح کے دوران میرا بھائی یہیں پر موجود ہو، لیکن آنٹی اور سرفراز کو بہت زیادہ جلدی تھی، اس لیے میرے بھائی کے پاکستان آنے سے 1 ہفتہ پہلے ہی نکاح پڑھا دیا گیا۔ بہرحال مجھے خوشی تھی کہ بھیا میری شادی میں موجود ہوں گے۔ شادی کی تیاریاں مکمل ہو چکی تھیں۔ میں نے اپنی امی کو کہہ دیا کہ میری ساس نے جہیز میں سے جو سوٹ نکالے ہیں آپ وہ سلوا کر رکھ دینا۔ شادی کے اگلے روز جب میں گھر آؤں گی تو پھر انہیں لے کر ہی گھر واپس جاؤں گی جیسے میری ضد بن چکی تھی۔ امی تو مجھے سمجھاتی رہ گئیں مگر میں نہ مانی۔ میں ان باتوں پر یقین نہیں رکھتی تھی اور چاہتی تھی کہ ان باتوں کو ماننے میں مجھ پر کوئی زور زبردستی نہ کرے۔ ان کے ہاں رواج تھا کہ مہندی والے دن لڑکی کی مہندی پہلے ان کی پیرنی صاحبہ کھولتی تھی۔ یہ بات بھی مجھے بڑی عجیب لگی، لیکن میں بہت زیادہ مجبور تھی، اس لیے سرفراز کے ہاں جیسے رسم و رواج تھے ویسے ہی شادی ہوئی۔ سب سے زیادہ عجیب بات یہ تھی کہ جس وقت رخصتی ہوئی اس وقت پہلے مجھے گھر پر لے جانے کی بجائے وہ لوگ مجھے پیر صاحب کے پاس ہی لے آئے جو مجھے مختلف دعائیں دے رہے تھے اور نہ جانے کیا کیا پڑھ کر مجھ پر پھونک رہے تھے۔ ان کی عجیب سی جانچتی ہوئی نگاہیں مجھے خوف زدہ میں مبتلا کیے جا رہی تھیں۔ بہرحال ہم لوگ وہاں پورا گھنٹہ بیٹھے رہے۔ بیٹھ کر میری کمر اکڑ کر تختہ ہو چکی تھی۔ میں نے مدد طلب نظروں سے آپا کو دیکھا تو انہوں نے کسی طرح آنٹی سے بات کی اور وہ لوگ مجھے لے کر گھر آ گئے۔ نہ جانے کن پیروں فقیروں کے پاس وہ مجھے لے گئے تھے۔ سر میں الگ درد تھا اور طبیعت بھی بوجھل سی ہو گئی تھی۔ مجھے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ صبح میں اٹھی تو میری ننند کمرے میں چلی آئی۔ آتے ساتھ ہی وہ مجھے کہنے لگی، بھابھی جلدی سے تیار ہو جاؤ، ہمیں قدسیہ باجی کے ہاں جانا ہے۔ میں بہت زیادہ حیران اور پریشان ہو گئی کہ ولیمہ کی صبح کون پیروں فقیروں کے گھر کے چکر لگاتا ہے۔ بہرحال ان کا یہ راج و رواج تھا کہ ہر رسم وہاں کے پیر ہی پوری کرتے تھے۔ مجھے بھی وہاں پر جانا پڑا۔ وہ عورت بیٹا پیدا ہونے کی دعائیں کرنے لگی۔ میں حیران رہ گئی۔ بہرحال کافی دیر ہم وہیں بیٹھے رہے۔ سب نے کھانا بھی وہیں کھایا۔ شام میں ہم لوگ گھر آ گئے۔ ولیمہ شروع ہونے سے پہلے دعا کروانے کے لیے بھی پیر صاحب کو بلایا گیا۔ ولیمے کے اگلے روز جب میں نے گھر جانے کی تیاری کی تو میری ساس نے مجھے روک دیا اور کہنے لگی کہ پیر صاحب نے کہا ہے کہ 1 ہفتے تک اسے گھر نہ جانے دیا جائے، اس کے بعد ہی یہ گھر جا سکتی ہے۔ میں تو حیران رہ گئی
کہ یہ کیسی منطق ہے۔ مجھے غصہ آ رہا تھا۔ میں نے روتے ہوئے اپنی آپا کو فون کیا اور سچ بتایا۔ پہلے تو وہ بھی میری یہ بات سن کر حیران رہ گئی۔ پھر امی نے کہا کہ ان کے ہاں کے رواج ہیں، اب تم ان کے خاندان کا حصہ ہو تو تمہیں بھی وہ رسم و رواج نبھانے ہوں گے۔ آپا اور امی مجھ سے ملنے آئے۔ بھیا نے اس روز واپس جانا تھا۔ وہ کافی دیر میرا انتظار کرتے رہے، مگر جب ساس نے پیر صاحب کے کہنے پر مجھے نہ جانے دیا تو مجھے اس پیر پر بہت زیادہ غصہ آیا۔ وہ لوگ تو اندھا دھن عقیدت رکھتے تھے، مگر میں اس پیر کی نظریں پہلی دفعہ میں ہی پہچان گئی تھی۔ وہ عورتوں کو بہت گہری اور عجیب نظروں سے دیکھتا تھا، پر یہاں ہر کوئی اس پیر کا نام اتنی عقیدت اور عزت سے لیتا تھا کہ میں خود بھی حیران رہ جاتی تھی۔ شروع میں وہ لوگ اتنی عقیدت سے بات کرتے تھے کہ میرا بھی اس پیر کو دیکھنے کو دل کرتا تھا، مگر جب سے میں نے اسے دیکھا تھا مجھے تو بہت عجیب سے خیالات بھی آنے لگے تھے۔ ایک روز میں نے ایسے ہی سرسری سا بول دیا کہ مجھے اس پیر پر یقین نہیں ہے۔ میری ساس تو مجھ پر غصہ ہو گئی، میرے منہ پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہنے لگی، آج تو یہ بات کہہ دی ہے، آئندہ یہ بات تم اپنے منہ سے نہ نکالنا۔ پیر کے موکل اسے جا کر بتائیں گے اور دیکھنا وہ لوگ تمہیں سخت سے سخت سزا بھی دیں گے۔ کیوں اپنی اور ہماری بربادی کو تم آواز دیتی ہو اے بے وقوف لڑکی؟ میں تو ان کی باتوں کو سن کر حیران رہ گئی کہ یہ کیسی بات ہوئی۔ ہمارے گھر کی بات باہر کسی کو بھلا کیسے پتہ چل سکتی ہے جب تک کہ ہم خود نہ بتائیں؟ مگر میری ساس نے سمجھا نہیں۔ شادی کو پورے 2 مہینے ہو چکے تھے۔ ایک روز مجھے ہلکا سا بخار آ گیا۔ میں نے پیناڈول لے لی، تھوڑا سا آرام آ گیا، مگر بخار جان نہیں چھوڑ رہا تھا۔ میں نے شوہر سے کہا تو وہ کہنے لگے کہ صبح پیر صاحب کے پاس لے جائیں گے۔ میں حیران رہ گئی کہ پیر کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے؟ مجھے بخار ہے، مجھے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے۔ سب سے حیرت انگیز بات اس گاؤں کی یہ تھی کہ چھوٹا سا کلینک ہونے کے باوجود لوگ ڈاکٹر کے پاس جانے کی بجائے پیروں اور فقیروں کے گھر کے چکر لگاتے تھے۔ میرے شوہر پڑھے لکھے تھے، میں نے انہیں سمجھانا چاہا تو انہوں نے مجھے جھڑک کے رکھ دیا تھا۔ شادی کے بعد پہلی بار وہ مجھ سے اس طرح غصہ ہوئے تھے۔ میں نے روتے ہوئے بلکتے ہوئے دوبارہ سے آپا کو فون ملایا تو وہ مجھے سمجھانے لگیں کہ کیوں اپنا اور سرفراز کا تعلق خراب کرتی ہو، جیسا وہ کہتے ہیں بس ویسا ہی تم کرتی جاؤ۔ عورتوں کو اپنے شوہر کی خوشنودی کے لیے بہت ساری قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ ایک دن میرے سر میں درد تھا اور میری ساس مجھے لے کر اسی پیر کے پاس پہنچ گئی۔ جانے وہ میرے سر پر کیا پڑتا رہا اور ہم لوگ واپس آ گئے۔ ساس کہنے لگی، دیکھنا اب تمہارا سر درد غائب ہو جائے گا، مگر میرا سر پھٹا جا رہا تھا۔ میں نے جلدی سے ایک سر درد کی گولی کھا لی، سو کر اٹھی تو بالکل ٹھیک ٹھاک تھی۔ ساس کو لگا کہ یہ سب دم کا کمال ہے، مگر ایسا ویسا کچھ نہیں تھا۔ اب ذرا سا بھی ہمارے گھر مسئلہ بنتا تو بات پیر تک جا پہنچتی۔ کوئی گائے بھینس بیمار ہے یا پھر انسانوں کو کچھ ہو جائے، تب بھی ہمارے گھر میں یہی بے وقوفانہ مسئلہ شروع ہو جاتا تھا کہ فوراً لوگ پیر کے پاس بھاگتے تھے۔ کسی محفل میں کھانا شروع کرنے سے پہلے بھی پیرنی صاحبہ نہ جانے کیا کچھ پڑھتی رہتی تھیں۔ کسی کے گھر کا اگر راشن وغیرہ ختم ہو جاتا تو وہ راشن لے کر
پیرنی جی کے پاس پہنچ جاتا وہاں سے دم کرانے کے لیے، تاکہ اگلی بار راشن ہمارے گھر کا پورا چلے۔ میں نے کئی بار سب کو سمجھانے کی بہت زیادہ کوشش کی، مگر سب کی نظروں میں ہی میں بری بنتی گئی۔ آخر میں مجھے آپا کا کہا مانتے ہوئے ان سب چیزوں سے خود کو دور رکھنا پڑا۔ میری شادی کو پورے 6 مہینے ہو گئے تھے۔ بڑے عرصے بعد پیر صاحب نے مجھے میرے میکے جانے کی اجازت دے دی، تو میں خوشی خوشی میکے آ گئی۔ پیرنی جی پیر صاحب کی زوجہ تھیں، اور وہ بھی انہی کی طرح دم درود کیا کرتی تھیں۔ ان دونوں میاں بیوی کا کاروبار خوب چل رہا تھا۔ وہ لوگوں کو بے وقوف بنا رہے تھے۔ یہاں آ کر بھی میں اماں سے اسی متعلق شکایتیں کرتی رہی، مگر ہر بار وہ مجھے صبر کرنے کی تلقین کرتیں۔ میں پورا 1 ہفتہ رہی۔ جب میں یہاں سے گھر گئی تو میری طبیعت بہت زیادہ خراب رہنے لگی۔ مجھے متلی سی ہوتی اور سارا دن رہ کر مجھے گھر میں چکر آتے۔ اب تو روز ہی میری ساس مجھے پیرنی جی کے پاس لے جاتی۔ مجھے ان پر بہت غصہ آتا، مگر میں مجبور تھی۔ ایک روز طبیعت زیادہ خراب ہوئی تو میں نے اپنے شوہر سے درخواست کی کہ مجھے ڈاکٹر صاحب کے پاس لے چلیں، ورنہ یہ پیرنی جی مجھے مار ڈالیں گی۔ شوہر نے پہلے تو بہت برا رد عمل دیا، مگر جب طبیعت زیادہ بگڑی تو وہ مجھے مجبوراً لوگوں سے چھپتے چھپاتے کلینک تک لے آئے۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ معمولی سی بدہضمی ہے، اس وجہ سے طبیعت خراب رہتی ہے، مگر اسی وقت پیرنی جی کی ایک ملازمہ دوڑتی ہوئی آئی اور بتایا کہ پیرنی جی نے خواب دیکھا ہے تمہاری بہو حاملہ ہے، اور دیکھو تمہاری بہو حاملہ ہے، وہ تم سے چھپا رہی ہے۔ میری ساس کو مجھ سے زیادہ اس پیرنی پر یقین تھا، اس لیے انہوں نے میری بات سن کے جھٹک دی اور آگے کی طرف بڑھ گئی اور یہ سمجھا کہ میں حاملہ ہوں۔ میں اسے لاکھ سمجھاتی رہی، میں اسے لاکھ بتاتی رہی، مگر وہ سمجھنے کو تیار ہی نہیں تھی۔ پیرنی جی کو کوئی خواب وغیرہ نہیں آیا تھا، بلکہ صبح اس کی وہ مرغی جو یہ اعلان دینے آئی تھی، اس کی ملاقات صبح میرے سے ہوئی تھی۔ تب مجھے کچھ چکر سے آئے اور مجھے ہلکی سی متلی سی ہونے لگی، تو وہ عورت اس بات کو اپنی یوں چال میں استعمال کر گئی۔ ساس نے سب کو بتایا تو سب لوگ بہت خوش ہو گئے۔ میری ساس نے مٹھائی کا ڈبہ لیا، میرا ہاتھ پکڑا، خوب سجا سنوار کر پیر صاحب کے پاس لے آئی۔ میرے شوہر بھی ساتھ تھے۔ ابھی تک میرے شوہر کو ساس نے نہیں بتایا تھا کہ میں حاملہ ہوں، وہ تو بس حمل کے لیے پیر صاحب سے دعا کرانے آ گئے تھے۔ وہاں اور عورتیں بھی آئی ہوئی تھیں۔ پیر صاحب مجھے گہری نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ مجھے کوفت ہونے لگی۔ میں ساس کا ہاتھ چھڑوا کر اٹھ کر وہاں سے جانے لگی تو انہوں نے زبردستی مجھے اپنے ساتھ بٹھا دیا، یعنی میں اپنی مرضی سے یہاں سے اٹھ کر جا بھی کہیں نہیں سکتی تھی۔ پیر صاحب نے میری ساس اور دوسری عورتوں کو کمرے سے جانے کو بولا اور مجھے ایک چارپائی پر لیٹنے کو بولا۔ میں ایسا کیسے کر سکتی تھی؟ میں کسی غیر مرد کے سامنے کیسے لیٹ سکتی تھی؟ مجھے بہت عجیب لگ رہا تھا۔ شوہر کی مدد طلب نظروں سے دیکھا تو وہ مجھے کہنے لگے کہ آرام سے لیٹ جاؤ، میں یہاں ہوں نا۔ مجھے بہت غصہ آیا، مگر میں کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی، اس لیے لیٹ گئی۔ وہ پیر خباثت سے دیکھتے ہوئے مجھے میری طرف بڑھا، آگے بڑھ کر چادر میرے پیٹ سے ہٹائی تو میرا تو دماغ ہی گھوم گیا۔ میں اٹھ بیٹھی اور انہیں اپنے سے دور رہنے کو بولا تو وہ غضبناک تیور لیے
میرے شوہر کو گھورنے لگے۔ میرے شوہر خواہ مخواہ میں ان سے معافی مانگتے ہوئے کہنے لگے، ابھی نہیں ہے اس لیے اس کو کسی چیز کا کوئی پتہ نہیں چلتا، آہستہ آہستہ یہ سب کچھ سیکھ جائے گی، آپ اسے معاف کر دیں، میں اسے سمجھاتا ہوں۔ میرے شوہر نے غصے سے میرا جو ہاتھ ہے وہ دبوچا اور کہنے لگے، کیوں ہمارے لیے مصیبت کھڑی کرتی ہو؟ جیسے پیر صاحب کہہ رہے ہیں ویسے کرو۔ میں نم آنکھوں کے ساتھ دوبارہ سے لیٹ گئی۔ تھوڑی دیر بعد پیر صاحب کے ہاتھ میرے اپنے پیٹ پر چلنے لگے تو میرے رونے میں اور بھی زیادہ شدت آ گئی۔ ایک غیر محرم مجھے چھو رہا تھا، میں یہ کیسے برداشت کرتی؟ مگر میرے شوہر کا حکم تھا، اس لیے میں کچھ بھی نہیں کر پائی۔ تھوڑی دیر تک وہ میرے پیٹ پر ہاتھ رکھے کچھ پڑھتے رہے۔ آہستہ آہستہ ان کا دباؤ میرے پیٹ پر بڑھ رہا تھا۔ میں ہچکیوں سے رونے لگی تو وہ گہری نظروں سے گھورتے ہوئے پیٹ پر ہاتھ چلانے لگے۔ میں نے شوہر کو غصے سے گھورا تو وہ میری طرف آگے بڑھے اور پیر صاحب کو کہنے لگے کہ مجھے بیٹا ہی چاہیے۔ میں تو اس کی اس سوچ پر بہت زیادہ حیران اور پریشان رہ گئی۔ میں نے تو ان سے مدد کرنے کو کہا تھا، مگر وہ یہ باتیں لے کر وہاں پر بیٹھ گئی تھیں۔ کبھی انسانوں سے بھی بچے مانگے جاتے ہیں کیا؟ عجیب جہالت مچی ہوئی ہے۔ میرا دماغ یہ باتیں سن سن کے بہت زیادہ خراب ہو گیا تھا۔ پیر کے ہاتھ حدود سے تجاوز کر رہے تھے۔ مجھے پیر صاحب پر بہت زیادہ غصہ آیا تو میں جلدی سے اس کا ہاتھ جھٹکتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ شوہر نے غصے سے دیکھا، مگر میں چادر پہن کر باہر نکل گئی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اب میں دوبارہ یہاں نہیں آؤں گی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس پیر نامی بلا سے میں کیسے جان چھڑواؤں۔ تبھی میں نے سوچ لیا کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا، میں ان لوگوں کو سبق سکھا کر رہوں گی جو پیری فقیری کے چکروں میں اپنی عزتیں داؤ پر لگا چکے تھے۔ میری ساس روز مجھے پیرنی جی کے پاس لے جاتی، وہ مجھے کوئی دوائی دیتی جس سے متلی ہوتی اور مجھے چکر بھی آتے۔ ساس کو خوشی ہوتی رہتی، مگر ایسا ویسا کچھ بھی نہیں تھا۔ ایک روز میں نے اپنے شوہر کو بولا، ساس نے ابھی تک انہیں کچھ بھی نہیں بتایا تھا۔ میرے شوہر نے یہ سنا تو وہ مجھے گالیاں دینے لگے اور پیٹ پر مجھے ٹانگ مار دی۔ میں درد سے، تکلیف سے، اذیتوں سے کراہتے ہوئے روتے روتے نیچے بیٹھ گئی۔ میرا نام بانو ہے۔ میں پیروں پر، فقیروں پر کسی صورت بھی یقین نہیں رکھتی تھی، لیکن میری شادی ایک ایسے گھرانے میں کر دی گئی جو لوگ پیروں پر، فقیروں پر بہت یقین رکھتے تھے۔ میرے ماں باپ کے سوا ہمارا پورا خاندان ان پر یقین رکھتا تھا۔ میرے ماں باپ بھی ان سے عقیدت رکھتے تھے، مگر تب تک جب تک ان کے ساتھ وہ حادثہ نہیں ہو گیا جس نے ہمیں گاؤں چھوڑ کر شہر شفٹ ہونے پر مجبور کر دیا۔ دراصل یہ بات 30 برس پرانی ہے، جب میرے ماں باپ کی نئی شادی ہوئی تھی۔ تب میری دادی جان ان پیروں فقیروں پر بہت ہی یقین رکھتی تھیں، یہاں تک کہ میری ماں بھی ان لوگوں سے بہت زیادہ عقیدت رکھتی تھیں۔ ہر چھوٹی بڑی خوشی پر پیروں کے ہاں نذرانے بھیجے جاتے تو کبھی گھر میں برکت کو حاصل کرنے کے لیے ان سے چیزیں وغیرہ دم بھی کرائی جاتی تھیں۔ یہ سلسلہ آج سے نہیں بلکہ پچھلے کئی برسوں سے چلا آ رہا تھا۔ میری ماں کی شادی ہوئی تو ایک پیر کے بڑے چرچے تھے، لوگ اس سے خوب عقیدت بھی رکھتے تھے۔
جن کے گھر 2 وقت کا کھانا کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا، وہ بھی پیسے جمع کر کے نذرانے کے لیے کچھ نہ کچھ اس پیر کو دے آیا کرتے تھے۔ یہی ان کی سب سے بڑی جہالت تھی۔ جب میری ماں زیادہ عرصے تک حاملہ نہ ہوئی تو میری دادی بھی میری ماں کو لے کر اس پیر کے پاس جا پہنچی۔ کافی عرصہ تو وہ دم رکھتا رہا، پھر کچھ ایسے حادثے رونما ہونا شروع ہوئے جنہوں نے لوگوں کو خوف زدہ کر دیا۔ میری امی کی چاچی زاد وہ ہر گئے، پیر فقیر کی خوب خدمت کرتی تھی۔ ایک روز ایک شخص فقیر کا بھیس بدل کر اس سے کھانا مانگنے لگا۔ اس نے اپنے کارنامے کچھ اس طرح سے بیان کیے کہ خالہ اس پر اندھا یقین رکھ بیٹھیں۔ انہوں نے اسے بیٹھک میں بلا لیا اور خوب سارے اسے لوازمات بھی پیش کیے گئے۔ اس نے اپنا پیٹ بھر کر کھانا کھایا اور پھر ایک دوائی اس نے خالہ کو دی۔ انہوں نے وہ دوائی کھا لی۔ تھوڑی دیر بعد ہی انہیں چکر سے آنے لگے اور وہ صوفے پر لیٹتی چلی گئیں۔ اس فقیر نے خانہ کی بے ہوشی کا ناجائز فائدہ اٹھایا اور گھر میں جو بھی قیمتی اشیاء پڑی ہوئی تھیں انہیں اٹھا کر وہ فرار ہو گیا۔ جب تک خالہ کا شوہر گھر میں داخل ہوا اور بیوی کو جگایا تب تک ان کا آدھا سے زیادہ سامان وہاں سے چوری ہو چکا تھا۔ لوگوں کے لیے یہ ایک بہت بڑا سبق تھا۔ لوگوں میں تھوڑے عرصے کے لیے خوف پیدا ہو گیا، مگر اس واقعے کے چند روز بعد ہی معمول کی باتیں شروع ہو گئیں، یعنی پھر ہر چھوٹا بڑا مسئلہ پیروں کو بتانا۔ البتہ خالہ بہت بڑا سبق سیکھ چکی تھی۔ اب وہ ایسے کسی ایرے غیرے کو گھر کے اندر داخل بالکل بھی نہ ہونے دیتی۔ دن آہستہ آہستہ اپنی رفتار کے مطابق گزرتے چلے گئے، یہاں تک کہ پورے 2 سال گزر گئے، پھر بھی وہ حاملہ نہ ہوئیں تو شوہر نے اسے پیر کے پاس جانے کو بولا۔ پیر صاحب نے کہا کہ وہ ساری رات عبادت کرتے رہیں گے اور ایسا تعویذ تیار کریں گے ساری رات عبادت کر کر کے جس سے خالہ جان جلدی حاملہ ہو جائیں گی۔ خالہ تو یہ بات سن کر بہت زیادہ خوش ہو گئیں۔ انہیں اس پیر پر اندھا اعتماد تھا، کیونکہ پچھلے 2 سالوں سے وہ اسی پیر کے تعویذ کر رہی تھیں تاکہ ان کا شوہر ان کی مٹھی میں رہے اور اپنے بہن بھائیوں پر زیادہ پیسے خرچ نہ کرے، یہاں تک کہ وہ ان سے ملنے بھی نہ جائے۔ پیر کے تعویذوں کا اثر ہوا اور خالو کبھی اپنے بہن بھائیوں کی خیریت دریافت کرنے نہیں گئے، بلکہ ان سے علیحدہ ہو کر ایک گھر میں رہنے لگے۔ خالہ کا تو یقین ہی بڑھ گیا۔ وہ ایک رات کے لیے پیر صاحب کے ساتھ رکنے کو تیار ہو گئی۔ پیر صاحب نے نہ جانے دودھ میں ایسا کیا ملایا تھا کہ وہ پیتے ہی بے ہوش ہو گئی۔ جب اٹھی تو بدن درد سے کرا رہا تھا، طبیعت بوجھل سی ہو رہی تھی، سر درد سے پھٹا چلا جا رہا تھا۔ بہرحال وہ پیر صاحب سے تعویذ لے کر گھر کی طرف آ گئی۔ کچھ روز بعد انہیں خوشخبری ملی کہ وہ حاملہ ہیں۔ ان کا تو جیسے پیر صاحب پر یقین اور بھی پختہ ہو گیا۔ اپنی سب سے پرانی بھینس پیر صاحب کے حوالے ان لوگوں نے کر دی اور وعدہ کیا کہ بچہ صحیح سلامت پیدا ہوا تو پیر صاحب کو نذرانے میں اس سے بھی بڑا تحفہ پیش کریں گے۔ بہرحال 1 سال گزر گیا۔ خالہ کے شوہر ان باتوں پر اتنا یقین نہیں رکھتے تھے، مگر یہ باتیں ان کے ذہن میں بچپن سے ڈالی گئی تھیں، اس لیے وہ مکمل طور پر بھی ان کی نفی نہیں کر سکتے تھے۔ جب انہیں علم ہوا کہ پیر کی کرامت کی وجہ سے وہ باپ بننے والے ہیں تو انہیں پیر صاحب صحیح لگنے لگے۔ بیوی بھی خوش تھی اور وہ بچہ حاصل کرنے جا رہے تھے۔ اس سے بڑی بات اور بھلا کیا ہو سکتی تھی؟
خالو کا تبادلہ ہو گیا، وہ لاہور چلے گئے، وہاں سیٹل ہوئے تو بیوی کو بھی وہیں پر بلوا لیا، جو پیروں فقیروں پر اندھا اعتماد کرتی تھی، اور اس کے اسی اعتماد کی وجہ سے وہ ماں باپ بننے جا رہے تھے۔ پہلا بچہ پیدا ہوا تو وہ دونوں بہت زیادہ خوش تھے۔ خالہ چاہتی تھی کہ جلد از جلد جا کر پیر صاحب کو نذرانہ پیش کریں، جن کی وجہ سے وہ والدین کے عہدے پر فائز ہوئے تھے، مگر وہ زیادہ سفر نہیں کر سکتی تھیں، اس لیے انہیں کچھ عرصہ انتظار کرنا پڑا۔ ایسے ہی کرتے کرتے 3 برس گزر گئے۔ کچھ ایسی وجوہات ہوئیں کہ وہ واپس گاؤں نہ جا سکے۔ وہ دوسرا بچہ کرنا چاہتے تھے، مگر خالو کا وہی مسئلہ بن رہا تھا جو 3 برس پہلے بنا تھا۔ خالو اب سمجھدار ہو گئے تھے، وہ ان پیروں فقیروں کے چکروں میں نہیں پڑنا چاہتے تھے، اس لیے بیوی اور خود کو وہ ڈاکٹر کے پاس لے گئے۔ دونوں کی رپورٹس نکلوائیں تو انہیں پتہ چلا کہ خالو تو باپ بننے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتے، پھر آخر کو یہ بچہ کس کا تھا؟ تب جو بات سامنے آئی وہ ناقابل بیان ہے۔ وہ پیر نہ جانے پیری مریدی کے چکر میں عورتوں کے ساتھ کیا کرتا پھرتا تھا، کسی کو اس بات کا کوئی علم نہیں تھا۔ جب خالہ نے امی کو یہ بات بتائی تو وہ افسوس کر کے رہ گئیں۔ خالو نے خالہ کو طلاق دینی چاہی، مگر خاندانی دباؤ کی وجہ سے وہ ایسا کچھ بھی نہیں کر پائے۔ البتہ خالہ نے خالو کے کہنے پر پیری مریدی والے چکر چھوڑ دیے۔ اماں جان یہ بات سن چکی تھیں، اس لیے پیروں پر اندھا اعتماد نہیں کرنا چاہتی تھیں۔ جس روز ان کی ساس نے ان پر دباؤ ڈالا اور کہا کہ پیر جی کے پاس جا کر تعویذ لے آؤ تو ہی حمل ہوگا، تو وہ بھی چل پڑیں، کیونکہ ساس کا حکم تھا۔ وہاں جا کر پیر صاحب نے ایسے ہی انہیں دوائی پلانا چاہی، مگر نظریں بچاتے ہوئے انہوں نے نیچے گرا دی اور شبہ تک نہ ہونے دیا کہ کچھ گڑبڑ ہے۔ پیر خوش ہو گیا۔ رات کو جیسے ہی میری ماں کی طرف بڑھا، انہوں نے اسے زور سے دھکا دیا، کمرے کا دروازہ کھول کر بھاگنے لگی۔ پیر کے کچھ مرید جو ان کے گھر رہتے تھے وہ ان کو پکڑنے کے لیے ان کے پیچھے بھاگے، مگر وہ بالکل ناکام رہے، کیونکہ میری ماں اپنے گھر تک پہنچ چکی تھی۔ بابا نے امی جان کی یہ حالت دیکھی تو انہیں اپنی بیوی پر بہت زیادہ یقین تھا۔ ماں کو بھائی کے در پر چھوڑ کر وہ بیوی کو لے کر شہر آ گئے۔ اگر وہ اس روز میری ماں پر یقین نہ کرتے تو شاید میری ماں بھی اس حادثے کا شکار ہو جاتی۔ آج میرے شوہر نے یوں میرے پیٹ میں لات ماری تو میں درد سے کراہتے ہوئے نیچے بیٹھتی چلی گئی۔ ساس بھی میری طرف بڑھی، وہ پوچھنے لگی کیا ہوا ہے، کیوں رو رہے ہو؟ اس کو کبھی میرا شوہر کہنے لگا کہ یہ کہتی ہے کہ یہ حاملہ ہے، جبکہ پیر صاحب نے کہا ہے کہ یہ کبھی ماں نہیں بن سکتی، کیونکہ اس میں ماں بننے کی صلاحیت ہی نہیں ہے، یہ جھوٹ بول رہی ہے۔ شوہر کی یہ بات سن کر میرے تو اوسان خطا ہو گئے۔ میں بے یقینی سے اپنے شوہر کو دیکھ رہی تھی کہ وہ یہ کیا کہہ رہا ہے۔ بیوی پر اعتبار نہیں اور ایک غیر شخص پر اتنا بھروسہ ہے کہ بیوی غلط ہے۔ مجھے بہت دکھ ہوا۔ میرے شوہر نے میرا ہاتھ پکڑا، گھسیٹتے ہوئے پیر جی کے پاس لے جانے لگا۔ میری ساس اسے روکتی رہ گئی، منع کرتی رہ گئی، مگر جیسے اس پر ایک جنون سوار ہو چکا تھا۔ اس کا برین بہت برے طریقے سے واش کیا گیا تھا کہ اب وہ کچھ سننے یا کچھ کہنے کے قابل نہیں تھا۔ شاید اس پیر نے مجھے سزا دینے کی کوشش کی تھی۔
کیونکہ میں اس کے خلاف بولی تھی، باقی دوسری کوئی بات نہیں تھی۔ پیر صاحب نے مجھے دیکھا تو طنزاً مسکراتے ہوئے مجھے دیکھنے لگے۔ میرا شوہر پیر صاحب کو بتانے لگا، یہ عورت کہتی ہے کہ حاملہ ہے، جبکہ آپ نے کہا تھا کہ یہ اس صلاحیت سے محروم ہے، آخر یہ ہو کیا رہا ہے؟ تبھی پیر کہنے لگے کہ میں یہ بات پورے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ عورت حاملہ نہیں ہے، مگر یہ ہو سکتی ہے فی الحال اس نے تم سے جھوٹ بولا ہے، تو سزا کے طور پر اسے میرے گھر میں کچھ عرصہ کے لیے رہنا ہوگا، اور اس سے اپنے گناہ بھی بخشوانے ہوں گے۔ یہ کہتے ہوئے وہ اس سے اسلام کی باتیں کرنے لگا، جس سے میرے شوہر بہت زیادہ متاثر ہو گئے۔ ساس بھی نفرت سے مجھے دیکھتے ہوئے وہیں چھوڑ کر چلی گئی، جبکہ میں ان سب لوگوں سے درخواست کرتی رہ گئی کہ مجھے یہاں آپ سب لوگ چھوڑ کر مت جاؤ، یہ شخص مجھے کہیں کا بھی نہیں چھوڑے گا۔ مگر میرے شوہر نے میرا ہاتھ جھٹک دیا۔ پیر جی نے ساس کو کہا، ویسے میں کچھ تعویذ دوں گا، روز گھول کر دونوں کو پلانا، بہت جلد دادی بن جاؤ گی۔ میری ساس تو جیسے خوش ہی ہو گئی۔ شکر ہے کہ میں اپنا موبائل اپنے ساتھ لائی تھی، مجھے اب اس کے ذریعے ہی اس پیر کو بے نقاب کرنا تھا۔ 2 دن تو میں سکون سے اس پیر کے گھر رہی، دوسری عورتیں آتی رہیں، میں نے ان کو بچانے کی بہت زیادہ کوشش کی، مگر وہ پیر صاحب کے بارے میں ایک لفظ بھی نہیں سننا چاہتی تھی، اس پر اندھا اعتماد کرتی تھی۔ ایسے میں کیسے انہیں پیر صاحب سے بھلا متنفر کر سکتی تھی؟ ایک روز میں نے پیر کا بھانڈا پھوڑنے کے لیے تعویذ بدل دیے، مگر کچھ خاص فرق نہیں پڑا۔ یہ تکنیک کام بالکل نہیں آئی تھی۔ مجھے کچھ اور سوچنا تھا، سمجھنا تھا۔ ایک دم لسی دم کروانے آئی تو میں نے لسی میں کیڑے مار دوا ملا دی تاکہ وہ اپنی بھینسوں کو پلائے اور وہ مر جائیں، اور اس کا الزام جو ہے وہ پیر صاحب پر آئے۔ یوں وہ لوگ تھوڑا بہت اس پیر سے متنفر ہو سکتے تھے۔ وہ عورت گھر گئی، مگر راستے میں کیچڑ کی وجہ سے اس کا پیر پھسلا اور وہ لسی بھی گر گئی۔ مجھے یہ جان کر بہت غصہ آیا۔ وقت پیر کے حق میں چل رہا تھا، میں اس کے خلاف کچھ بھی ثابت نہیں کر پا رہی تھی۔ پیر روزانہ رات کو میرے شوہر کی موجودگی میں مجھے کوئی تعویذ پانی میں گھول کر پلایا کرتا تھا۔ میں بہت پریشان تھی کہ میں کیسے اس کا یہ راز فاش کروں۔ آخر وہ دن بھی آ گیا جس روز پیر نے اپنی موت کو خود آواز دی۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا، جب میری اچانک سے آنکھ کھلی تو دیکھا میرے کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ میں حیران اور پریشان رہ گئی، کیونکہ پیر کے گھر میں مجھے جو کمرہ ملا ہوا تھا مگر میں اس میں نہ رہتی تھی، باقی عورتوں کے ساتھ اکٹھے ایک ہال میں ہی سوتی تھی۔ اس روز وہاں پر کوئی جگہ موجود نہیں تھی تو میں اکیلی کمرے میں آ کے سو گئی۔ میں جانتی تھی کہ پیر آنے والا ہوگا، جلدی سے میں نے موبائل فون سیٹ کر کے وہاں پر رکھ لیا۔ وہ پیر پہلے مجھے دیکھتا رہا، کہیں میں بھاگ تو نہیں رہی، کیونکہ اس نے جو تعویذ مجھے پلایا تھا اس میں نیند والی دوائی تھی، میں جانتی تھی، اس لیے میں نے وہ پینے کی بجائے پودوں کو پلا دیا۔ اس وجہ سے تو میں جاگ رہی تھی۔ کافی دیر گزری کہ وہ پیر دروازہ بند کر کے میری طرف بڑھنے لگا۔ وہ جو ساری رات چلہ کاٹنے کا دعویٰ کرتا تھا، دراصل وہ عورتوں کی عزتوں کو لوٹتا تھا، ان کے جسموں کو چھونے کی کوشش کرتا، اور عورتیں اندھا اعتماد دکھاتے ہوئے
اسے کچھ کہتی بھی نہیں تھی۔ جیسے ہی وہ پیر میرے ساتھ کچھ غلط کرنے لگتا یا غلط کرنے کی کوشش کرتا، میں نے اسے دھکا دے دیا زور سے، اور وہ کافی دور جا پڑا۔ جلدی سے میں نے موبائل اٹھایا اور باہر جانے لگی۔ پیر کے آدمی میرا پیچھا کرنے لگے، مگر میں انہیں چکمہ دینے میں کامیاب ٹھہری۔ گھر پہنچتے ہی میں نے اپنے شوہر کو جگایا اور اس کے سامنے میں نے وہ ویڈیو کر دی۔ وہ پریشان سا مجھے تکنے لگا، دیکھنے لگا۔ میں نے اسے کہا کہ یہ جعلی پیر ہے، کوئی تعویذ شویز نہیں دیتا، صرف لوگوں کو لوٹتا ہے۔ اگر تمہیں یقین نہیں اور تم کہتے ہو کہ پیر کے کہنے کے مطابق میں حاملہ نہیں، تو پھر چلو ڈاکٹر سے چیک اپ کروا لیتے ہیں۔ آپ کو ڈاکٹر کی بات پر تو یقین ہے۔ میرا شوہر ہونک بنا مجھے دیکھ رہا تھا۔ راتوں رات ہم لوگ ہسپتال پہنچ گئے۔ وہاں چیک اپ کروایا تو رپورٹس کلیئر آئیں اور یہ بھی ثابت ہو گیا کہ میں حاملہ ہوں، مگر پیر کے تعویذوں کی وجہ سے نہیں۔ میرے شوہر کے پاس ثبوت تھے جو میں اپنے ساتھ لائی تھی، مگر وہ اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھنا چاہتے تھے۔ ایک روز وہ پیر سے اپنی عقیدت جتاتے ہوئے ان کے پاس وہیں رہنے لگے اور انہیں بتایا کہ میں نے بیوی کو طلاق دیتی ہے کیونکہ اس نے آپ کے ساتھ بہت زیادہ بدتمیزی کی ہے۔ میری یہ بات سن کر پیر تو بہت خوش ہو گیا اور خوشی خوشی اسے اس نے اپنے پاس ٹھہرا لیا۔ رات کو جو میرے شوہر نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا وہ اپنی آنکھوں پر یقین نہیں کر پایا۔ وہ جعلی پیر ان سب کی عزتوں کو لوٹ رہا تھا۔ میرے شوہر نے ویڈیو بنائی اور گاؤں والوں کو دکھا دی۔ جرگا ہوا اور فیصلہ پایا کہ پیر کو سنسار کر دیا جائے۔ پیر اپنی زوجہ کے ساتھ راتوں رات بھاگنا چاہتا تھا مگر کامیاب نہ ہو سکا کیونکہ لوگ اس کی حقیقت سے واقف ہو چکے تھے۔ اس لیے ان لوگوں نے اسے پکڑ لیا اور پتھر مار مار کر مار دیا۔ وہ پیر اپنے انجام کو پہنچ گیا، مگر کتنے ہی بچے تھے جنہیں علاج کی ضرورت تھی، مگر ماؤں کے پیروں فقیروں کے پاس جانے کی وجہ سے وہ وقت سے پہلے اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ اس پیر نے گاؤں والوں کا بہت نقصان کیا تھا۔ وہ جگہ جہاں پیر رہتا تھا، جہاں ہر وقت رش لگا رہتا، وہ سنسان ہو گئی، اور وہ دربار جہاں ہر وقت لوگ منتیں ماننے آتے تھے اور وہاں آ کر سجدے کرتے تھے، لوگوں کو آگاہی ملی اور انہوں نے وہاں جانا تک چھوڑ دیا۔ گاؤں میں اس پیر کے بعد وہاں مسجد میں باقاعدہ امام کو رکھا گیا جو لوگوں کو آگاہی کے سفر پر گامزن کر چکا تھا۔ وہ انہیں دین اور دنیا کے معاملات سمجھاتے تھے۔ لوگوں میں بہتری آنے لگی۔ وہ لوگ جو پیر پر یقین رکھتے تھے اب خدا پر یقین رکھنے لگے۔ وہ مزاروں پر سجدہ کرنا معیوب سمجھنے لگے۔ ایک روز ایسے ہی میں اپنے شوہر سے پوچھ لیا کہ اس نے آخر وہاں ایسا کیا دیکھا تھا کہ گاؤں والوں کو بھی قائل کر لیا۔ وہ کہنے لگے کہ میں نے دیکھا کہ پیر صاحب ایک عورت کے ساتھ ننگے ٹیوب ویل میں نہا رہے تھے اور وہ اس کے ساتھ ایسی غلط حرکتیں بھی کر رہے تھے جو دیکھنے میں ناقابل یقین تھیں۔ مجھے تو ان کا چہرہ دیکھ کر ایک شدید قسم کا دھچکا سا لگا۔ بچپن سے ہی مجھے ان سے بہت زیادہ عقیدت تھی۔ پہل تو یقین کرنا بہت مشکل ہوا، مگر جب ثبوت آنکھوں کے سامنے تھے تو پھر ہر کوئی یقین کر گیا اور اس پیر کو پتھروں کی برسات کر کے مار ڈالا۔ شکر ہے میری عزت بچ گئی۔ میرے شوہر نے شکر ادا کیا تو میں مسکرا دی۔
اگر مجھے وہ ویڈیو بنانے والا خیال نہ آتا تو شاید گاؤں والے ایسے ہی اس بھیڑیا نما شخص کو کبھی نہ پہچان پاتے اور ساری زندگی ہی اس سے دھوکا کھاتے رہتے۔ نہ جانے وہ کتنوں کی عزتیں لوٹ چکا تھا۔ مجھے تو آج بھی حیرت ہوتی ہے کہ لوگ اپنی عورتوں کو کیسے ایک انجان شخص کے پاس رہنے کے لیے بھیج دیتے تھے۔ آج کل کے دور میں تو عورتیں گھروں میں محفوظ نہیں ہیں، پھر وہ دوسرے شخص پر کیسا بھروسہ کر سکتے ہیں؟ اگر میں اپنی ساس کے یوں پیروں فقیروں والے چکروں سے تنگ آ کر میکے میں ڈیرا جما لیتی تو کبھی بھی لوگوں کو اس سب سے میں نجات نہ دلوا پاتی۔ میں یہاں رہی، یہاں کے لوگوں کے مسئلوں کو دیکھا اور پھر جو حال سوچا اس پر میں نے عمل کیا اور کتنوں کی میں نے زندگیاں سنوار دیں۔ میری ایک بھی قربانی رائے گاہ نہیں گئی۔ اگر وقت پر آپا مجھے نہ سمجھاتی تو شاید یہ نا سمجھی کا مظاہرہ کرتے ہوئے میں کچھ غلط کر بیٹھتی اور ہو سکتا تھا کہ اپنا بچہ بھی میں کھو دیتی۔ اتنی زور کی ضرب پڑنے کے بعد بھی میرا بچہ محفوظ رہا۔ یہ سب خدا کی قدرت ہے جس کا انسان مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ہمارا گاؤں اب ان پیروں فقیروں کے چکروں سے پاک ہے اور اس کا جتنا ہم شکر ادا کریں وہ کم ہے۔